اب کعب کے بیٹے تھے مرہ. مرہ کے معنی تلخی کے ہیں. عرب لوگ جو بہت ہی بہادر ہوتا تھا نا، بہت زیادہ بہادر، اس کو مرہ کہتے تھے کہ دشمنوں کے لیے بڑا تلخ ہے، کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بڑا تلخ ہے، دشمن یہ گھونٹ لے ہی نہیں سکتے. اچھا، مرہ کے بیٹے سے کلاب. کلاب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے حسب نسب ایک ہو جاتا ہے. کلاب سے اوپر جا کے ایک ہی ہے. تو مرہ کے بیٹے تھے کلاب. کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ عرب لوگ یہ نام رکھتے تھے؟ کلاب کا مطلب تو جو ظاہری معنوں کا مطلب ہے وہ تو کتے کا، جانور کا ہے. اسی طرح وہ ایسے نام رکھتے تھے، بھیڑیا، ذئب. تو پوچھا کہ بھئی کیوں رکھتے تھے؟ تو عرب نے جواب دیا کہ ہم یہ نام اس لیے رکھتے تھے کہ یہ لوگ دشمنوں کے لیے ایسے ثابت ہوتے تھے کہ جیسے بہت ہی خونخوار قسم کے، تو دشمن اس کی ہیبت سے ڈر جایا کرتے تھے، تو ہم دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ کلاب شکار کے بہت شوقین تھے اور شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کی نسبت یہ پڑ گئی. اب کلاب کے بیٹے سے قصی. قصی انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے قریش کے متفرق قبائل کو جمع کیا، اور اس جمع کرنے کے عمل کو قصی کہتے ہیں، تو یہی ان کا نام بن گیا. ان سے پہلے قریش کے لوگ جو تھے، کوئی پہاڑ میں رہتا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں، الگ الگ رہتے تھے. تو قصی نے ان سب کو مکہ کے دامن میں جگہ دی اور ان کو وہاں جمع کیا، اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان بنائے اور سب کو ایک جگہ آباد کیا. اس لیے ان کا نام قصی پڑا. قصی بڑے حکیم اور دانا تھے. یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کمینے کی عزت کرے گا، اکرام کرے گا، وہ اس کے کمینے پن میں برابر کا شریک ہے. کمینے کی عزت کرنا، یہ کمینے اس کو بڑھانا اور اس کی عزت افزائی کرنا، کہتے تھے کہ یہ شریک ہے پورے کمینے پن میں. اور کہتے تھے جو اپنے مرتبے سے زیادہ طلب کرے یہ محروم ہو کے رہے گا. مرتے وقت ہم نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شراب سے پرہیز کرنا وہ بدن کو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو خراب کرتی ہے. وقتی طور پہ قوت آتی ہے لیکن دماغ چلا جاتا ہے. شراب کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے اوپر جو ہے نا کسی عورت نے قابو کیا، قبضہ کیا اور کہا دیکھو 3 میں سے کوئی ایک بات کر لو. ایک یہ چھوٹا بچہ ہے، اسے قتل کر دو اور چلے جاؤ، یا میرے ساتھ تم گناہ کرو، پھر تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، تمہیں رہا کر دیں گے، یا پھر یہ کہ تم شراب کا پیالہ پی لو. ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لو، پھر تم باہر چلے جاؤ، یا اس کو قتل کر دو، یا میرے ساتھ گناہ کرو، یا شراب پی لو. اس اللہ کے بندے نے یہ سیکھا کہ کسی کو جان سے مار دینا بہت بڑا گناہ، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ بھی بہت بڑا گناہ. یہ تو چلو پینا ہی ہے نا، اس کو پی لیتے. اس نے وہ پی لی. اپنی سمجھ میں اس نے یہ سمجھا اس عورت نے 3 میں سے ایک گناہ کا کہا تھا کہ ایک کر کے جا سکتے ہو. اس نے کہا سب سے ہلکا یہی ہے، میں یہ پیوں گا، چلا جاؤں گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں رہا ہو جاؤں گا. اب اس نے وہ پی لیا. پیتے ہی عقل خراب ہو گئی. اس کے بعد اس نے وہاں کلہاڑی عورت نے رکھی ہوئی تھی، اس کلہاڑی سے بچے کو قتل کیا اور اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے نشے کو، ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دیا ہے. عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا. تمام لوگ ان کے مطیع و فرما بردار تھے. قصی نے دار الندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور مشورے سے ہوتے تھے. نکاح، ازدواجی زندگی، جنگی مہمات، یہ ساری کسی چیزیں وہاں طے ہوا کرتی تھیں. جو قافلے روانہ ہوتے تو دار الندوہ سے ہوتے، واپس آتے تو دار الندوہ آتے، اور جتنے بھی مزید حجاج کے اور شہر کے کام ہوتے تھے یہیں طے کیے جاتے. گویا کہ دار الندوہ اس زمانے کی پارلیمنٹ بن گئی تھی. اور قصی نے کچھ چیزوں کو اور بھی طے کیا. وہ کیا؟ 10 کے قریب ایسے کام ہیں جو وہاں انہوں نے طے کیے. ایک تو بیت اللہ شریف کی خدمت، یہ کسی اور قبیلے کو دی. سقایت، یہ بنو ہاشم کو دی. پانی پلانا، حجاج کو آب زمزم پلانا، یہ مستقل ایک منصب تھا، یہ بنو ہاشم کو دیا. اسی طرح فقراء اور مساکین اور حجاج اور مسافروں کی مدد کرنا، یہ ایک الگ شعبہ تھا، اس کی ذمہ داری الگ لوگوں کو دی گئی. اسی طرح عمارت، ایک شعبے کا نام تھا عمارت. مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کی حفاظت، تعمیر، یہ ایک الگ جو ہے بنی ہاشم کو دی گئی. اسی طرح سفارت، 2 فریقوں میں آپس میں بات چیت کرنا،
یہ بنی عدی کو دی گئی، اور نبی علیہ السلام کے دور میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اسی طرح مشورہ کرنا تو حضرت یزید بن زمعہ ابن الاسود یہ مجلس شورا کے امیر تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ اسی طریقے سے مختلف اور بھی خدمات تھیں جو انہوں نے لوگوں کے اندر تقسیم کی ہیں، اور اس کو تھوڑا بہت جیسے سویلائزڈ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے کیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کے بیٹے تھے عبد مناف۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ اصل میں نبی علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ کے آباء و اجداد میں جہاں کس کا بھی نام آتا ہے اپنی ظاہری وجاہت اور شبہات میں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، جہاں جس کا نام آیا۔ اصل میں تو نور نبوت تھا نا جو آدم علیہ السلام کے اندر رکھا گیا، اور یہ چلتے 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 یہ حضرت عبداللہ تک آیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو جہاں جہاں یہ نور نبوت جس پشت کے اندر بھی گیا وہ خوبصورت ہی رہا، سارے کے سارے۔ عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم۔ امام مالک فرماتے ہیں ان کا نام عامر تھا۔ مکہ میں قحط پڑا تو ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں، تو اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں۔ سرید بنانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کھانوں کا سردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے کھانوں میں سنت ڈشیں بھی پیدا کریں۔